جی محترمہ مہناز اکبر عزیز صاحبہ جی. شکریہ چیئرمین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے ڈسٹرکٹ نارووال کے ایک ہونہار فرزند سرمد بن سعید، جس کی عمر 12 سال ہے اور جس نے انٹرنیشنل کینگرو کانٹیسٹ میں دوسری پوزیشن پاکستان میں حاصل کی ہے، اس کو مبارکباد دیتی ہوں. اور میں بڑی شرمندہ ہوں اپنے ظفروال، شکرگڑھ اور اپنے سارے پاکستان کے ڈسٹرکٹس اور پروونسز سے کہ اس ایوان میں اگر بات نہیں ہوئی تو بچوں کی تعلیم پہ بات نہیں ہوئی، اگر بات نہیں ہوئی تو باصلاحیت نوجوانوں کے لیے کوئی راستہ نکالنے کی بات نہیں ہوئی. اور جب ہم آتے ہیں بجٹ کی طرف تو جناب اسپیکر، سال 2021-22 کرونا سے بدحال، بھوک سے بلکتے پاکستان کا ایک بہت ہی تاریخی بجٹ ہے. اور تاریخی یہ کیوں ہے؟ تاریخی اس لیے ہے جناب چیئرمین کہ اس بجٹ کو پیش کرنے والا ہم نے ادھار پہ لیا ہے، اور ہم نے اس طرح سے ان کو ادھار پہ لیا ہے کہ یہ ٹھیکے پہ آنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے معیشت کو دبو دیا ہے. اور ہم 2011 سے جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا چاند جھوٹ کے نیزے پہ چڑھا ہوا ہے. اور آج جن کو ابہام تھا اس کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا، کیونکہ غریب کے قطرے قطرے پہ ٹیکس لگا دیا آپ نے خون کے. اور ان ڈائریکٹ جو ٹیکس لگایا ہے آپ نے، اس نے تو حدیں پار کر دی ہیں. دوسری طرف جو پیٹرولیم کی لیوی جو 610 بلین روپیز کی 610 بلین روپیز کی لیوی آپ نے جو لگا دی ہے، وہ جو ہے اس سے تو گاڑیاں ہی نہیں چل سکتی. اور ابھی سے ہی پیٹرول کی بجٹ پاس نہیں ہوا، پیٹرول کی قیمت بڑھنا شروع ہو گئی. مجھے تو لگتا ہے کہ گدھوں کو لگانا پڑے گا گاڑیوں کے آگے گاڑیاں گھسیٹنے کے لیے. ایک مزاحیہ بات بتاؤں جو کہ بڑی دردناک بھی ہے، وہ یہ کہ چاکلیٹ پیسٹ سستا ہو گیا تاکہ ڈیتھ بائی چاکلیٹ ہو جائے، مگر بچوں کا دودھ مہنگا ہو گیا تاکہ وہ غریب ماں اپنا خون نچوڑ دے اپنے بچے کے لیے یا نہر میں چھلانگ لگا دے. کسی کو کیا جوں رنگتی ہے؟ اگر کوئی میڈیا کور کر لے تو کر لے، ورنہ کس نے جا کے اس کی لاش نکالنی ہے ادھر سے؟ جھوٹ کے شعبدہ گروں نے یہ بات پھیلائی کہ جی گروتھ ریٹ 3.9% ہے. کل آنے والی ورلڈ بینک کی رپورٹ نے کہا کہ بھائی یہ تو 2.2% ہے اور اس آنے والے دنوں میں اس سے بھی کم ہو جائے گا. لیکن جھوٹ کے اس پردے سے سچائی کی جو بھیانک تصویر نظر آتی ہے چیئرمین صاحب، وہ یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں آپ نے عوام کا گلا دیا ہے، اور عوام کا گلا اس طرح گھوٹا ہے کہ یہ عوام مفلوج ہو گیا ہے. اور یہ عوام مفلوج ہو گیا ہے، آرڈیننس فیکٹری بن گیا ہے. یہ عوام مفلوج ہو گیا ہے کیونکہ آپ زبردستی الیکشن بل پہ ہمارے انگوٹھے لگواتے ہیں. یہ عوام مفلوج ہو گیا ہے کیونکہ زینب الرٹ بل پہ بغلے بجانے والے جو ریپ آرڈیننس ہے اس کی جگہ بل نہیں لا سکے اور اسی کو ایکسٹینڈ کرے جاتے ہیں. یعنی آرڈیننس ہمیں بتائے گا کہ ہم نے ریپ کے وکٹمز کے ساتھ کیا کرنا ہے. پھر آپ مجھے بتائیے کہ یہ ریپ آرڈیننس نے کتنے ریپسٹ کو سزا دی ہے. اور دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ یہ عمران خان نے فرمان کیا کیا یہ روبوٹس والا؟ یہ کیا بات کی ہے انہوں نے کہ جی عورتوں کے کپڑوں پہ مرد روبوٹس جو ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں؟ میری بات سنیں، جو قبر سے نکالی ہوئی عورت ہوتی ہے، مردہ عورت ہے، جو 3 سال کی بچی ہے جو ڈائپر سے نہیں نکلی، اور دوسری بات صرف بچیوں اور اسکول کے یونیفارم کی بچی ہے، اس نے کون سا کم کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ ذہن ہے، یہ کپڑے نہیں ذہن ہے. دوسری بات یہ ہے، قائد اعظم یونیورسٹی کا بچہ اسلامک یونیورسٹی میں ریپ ہو جاتا ہے 24 سال کا، جواب دیں. ابھی جو ایک مفتی صاحب نے ریپ کیا اس کا جواب دیں. میرے اپنے حلقے میں اتنے لڑکوں کے ریپ ہوتے ہیں یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں، اس کا جواب دیں. یہ کیا آپ عجیب سی روبوٹس کی بات لے کے انٹرنیشنل میڈیا میں چلے جاتے ہیں؟ کیا تک ایک مزاح بن چکا ہے اس آپ کا؟ تو یہ عوام مفلوج ہے کیونکہ ایچ ای سی اپنے چیئرمین کو ترس رہا ہے.
اور سی بی آر کا پچھلے 4 سالوں میں 5 چیئرمینز بدلے جا چکے ہیں چیئرمین صاحب، اور یہ ایوان مفلوج ہے کہ یہاں پر 70 عورتیں جو بیٹھی ہیں وہ اپنے کانوں میں غلاظت تو سن لیتی ہیں مگر اور نہایت بدتمیزی، گالیاں وغیرہ وغیرہ تو سن لیتی ہیں، مگر یہ ہے کہ ہم نے یہاں خارجہ پالیسی کے بارے میں تو کوئی اچھی بات ہی نہیں سنی، اچھی کیا بری بات بھی نہیں سنی۔ آپ نے یہ بتائیے مجھے کہ آپ نے کبھی ہمیں بتایا کہ سی پیک کا کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کبھی بتایا کہ ہندوستان کے ساتھ جو ہمارے مراسم ہیں ان کا کیا ہو رہا ہے؟ خلیج میں ہماری کیا پالیسی چل رہی ہے؟ اور یہ مذاکرات، کیا مذاکرات ہو رہے ہیں ہمارے باقی یہ جو گلوبل الائنسز ہیں اور یہ جو دنیا اور افغانستان کے امن کے اوپر ہمارے کیا مذاکرات ہو رہے ہیں؟ ہمیں تو یہاں پر نہیں بتایا۔ یہ جو ہمارے 342 ارکان ہیں ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے سر؟ کیا کنٹریبیوشن ہے ان کی؟ یہ حکومت تختی ماسٹر ہے، تختی ماسٹر یوں کہ میاں نواز شریف کے داسو ڈیم، سوات موٹر وے، ہزارہ موٹر وے تختیاں لگاتے ہیں، بے نظیر کے نام کو ہٹا کے احساس پروگرام بنا دیتے ہیں، شہباز شریف کی پنڈی رنگ روڈ کے اوپر اپنا نام لگا دیتے ہیں۔ آئی ایم ایف سے کس وجہ سے پیسے لے رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے پیسوں کا؟ تختیاں ہی تو بدل رہے ہیں یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکومت تو اخلاقی اور سیاسی دیوالیہ پن کا شکار ہو گئی، لنگر خانوں پہ بیٹھے کھانا خورد و نوش کر رہے ہیں، کھانا خورد و نوش کر رہے ہیں، اور ان کو یہ اور جو غریب ہے اس کو 31.2% کی لائن ڈرا کر کے اس کو غربت میں، یعنی 2 کروڑ عوام ہمارے غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں، اور یہ 31.2% جو ہے کل کو یہ 40% بھی ہو جائے گا۔ تو غریب عوام ہوشیار ہو جاؤ، غربت بڑھ رہی ہے۔ اور یہ لنگر خانوں میں جو روٹیاں توڑ رہے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ یونیسیف کی رپورٹ کیا کہہ رہی ہے کہ ہمارے بچے جو 22.8 ملین جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، اور یہ ہے کہ ہم لنگر خانے پہ روٹیاں کو، یہ 40% ہے ہماری آبادی کا، جو بچے ہیں ان کی 40% ہے، اور ہم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا۔ ہمارے منسٹر صاحب کو کیمبرج کے امتحانوں سے فرصت ملے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ کوئی سکیم آپ نے، یہ جو 60 سے زیادہ صفوں کا بجٹ ہے، بجٹ سپیچ تھی، اس پہ کوئی سکیم ایجوکیشن کی آپ نے دیکھی؟ کوئی نئی سکیم آپ نے دیکھی ایجوکیشن کی جو آئے؟ مگر یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ سر، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کوئی ڈیٹا نہیں ہے پاکستان کے پاس، کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ 3.8 گروتھ ریٹ۔ کون یقین کرے گا آپ کے اس فسڈی ڈیٹا کے اوپر، جھوٹ پہ مبنی ڈیٹا کے اوپر؟ جب تک سے اتنا بڑا ملک ہے پاکستان اور جب تک سے ڈیٹا نہیں ہوگا تو ہم آگے نہیں جا سکتے۔ اور تعلیم کی جہاں بات ہوتی ہے، شکرگڑھ، ظفروال، چکدرہ، سوابی، خزدار، گلمت، راولہ کوٹ، بدین، مجھے بتائیں کہ کون بچے ہیں جو کووڈ کے بعد کتابوں کو ہاتھ لگائیں گے؟ 1 ملین بچہ ہے جو کووڈ میں سکول سے بھاگا ہے اور سکول کی بند بھاگا ہے، اور غربت میں جا کے کھیتوں میں، لوگوں کے گھروں میں، کار میکینکی میں، اور یہاں نکل جائیں کشمیر ہائی وے پہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ کتنے بیکاری بڑھ چکے ہیں۔ 3 سال کے بچے بھیک مانگنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ اور یہ ڈراپ آؤٹ ریشیو کے بارے میں نے تو اس بجٹ میں نے 2 اینکے لگا کے دیکھا، مجھے ڈراپ آؤٹ ریشیو کے بارے میں ان کا کوئی علاج نظر نہیں آیا، کوئی انرولمنٹ ڈرائیو نہیں نظر آئی۔ دوسری بات یہ ہے، اور جی ایجوکیشن پہ آپ نے بجٹ کتنا رکھا؟ واہ واہ واہ، ریجن میں سب سے کم بجٹ 1.5% آف جی ڈی پی۔ ہیلتھ میں کتنا رکھا؟ 1.2% آف جی ڈی پی، اور 70% آبادی کو آپ نے پرائیویٹائزیشن کی طرف دھکیل دیا کہ جاؤ پرائیویٹ ہسپتالوں میں جا کے مرو تم، اور 26% جب آپ نے دوائیاں مہنگی کی ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو اپنے علاج سے بھاگ گئے ہیں؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ بالکل انسانیت نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، میں حلقے سے آنے والی منتخب رکن ہوں، اور یہاں کے وزراء کہتے ہیں، پی ٹی آئی کے وزراء کہتے ہیں کہ جب ہم حلقوں میں جاتے ہیں تو ہمیں ہار پہنائے جاتے ہیں، اور وہ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ ان کو کس قسم کے ہار پہنائے جاتے ہیں جب وہ لاہور کے جو ویسٹ مینجمنٹ بند ہو جانے والے، شہباز شریف کے ویسٹ مینجمنٹ بند ہو جانے والے حلقوں میں جاتے ہیں تو وہ کون سے ہار پہنائے جاتے ہیں ان کو، اور جہاں پر کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اور میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جہاں 18,000
18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, وہاں کے وزراء کو کس قسم کے ہار پہنائے جاتے ہیں. میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں بلوچستان کے حلقے جو اپنے بنیادی حقوق کو ترس گئے ہیں, وہاں کون سے ہار پہنائے جاتے ہیں وزراء کو. کم از کم یہ پھولوں کے ہار نہیں, یہ آپ کو پتہ ہے کس چیز کے ہار ہوں گے. میرے حلقے کی داستان یہ ہے کہ پنجاب ہائی کورٹ نے کہا کہ جی آپ اس کو بلدیاتی نظام کو فعال بنا دیں, اور جناب ابھی تک اس بلدیاتی نظام پہ اتنے بڑے بڑے تالے پڑے ہیں. ڈر کس بات کا ہے؟ عوام کے زور کا ڈر ہے. بلدیاتی نظام کے بغیر پاکستان چل ہی نہیں سکتا. میں اپنے حلقے کی بات کروں تو میں, کیونکہ دیکھیں وہاں کی جو عوام ہے اس وقت وہ دیکھ رہی ہے کہ میں نے آ کے ان کی آواز اٹھانی ہے یہاں پر. ایک عجیب سی بات میں بتاتی ہوں کہ میرے حلقے میں بارڈر ایریا ہے جناب چیئرمین صاحب. بارڈر ایریا یعنی کہ ہندوستان کا بارڈر ایریا بہت خوبصورت حلقہ ہے میرا. وہاں پر مٹی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, یعنی کہ جو تعمیرات لوگ کرنا چاہتے ہیں وہاں ان کو مٹی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, جا کے اجازت نامہ لینا پڑتا ہے, بہت خرچہ کرنا پڑتا ہے. پلیز وائنڈ اپ جی. وائنڈ اپ کر رہی ہوں سر, 2 منٹ اور لوں گی. 15 دفعہ جا کے اجازت نامہ لینا پڑتا ہے ان کو. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی کنسٹرکشن کیا وہ انسان نہیں ہے, رینجرز بیٹھے ہوئے ان کی مٹی کے اوپر. یہ بات ختم ہونی ہوگی, اس بات کو ختم کرنا ہوگا. ان کی مٹی اپنی ان کی مٹی ہے, وہ زمینیں ان کی اپنی زمینیں ہیں. اچھا, دوسری طرف یہ ہے کہ جی دھمتل ہمارے ہاں ایک قصبہ ہے جس کے سامنے سے گیس لائن کا جنکشن گزرتا ہے. گیس نہیں ہے اس قصبے میں, اس کی وجہ سے وہاں پر کاروبار, ان کی آمدن, ان کے سرمایہ کاری پورے قصبے کی بند ہے. میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ دمتھل میں گیس کے کنیکشن دینے چاہیے فوری طور پہ. کوئی ایکسٹرا آپ کا پیسے نہیں لگیں گے کیونکہ وہ گیس پائپ لائن کے جنکشن کے اوپر ہے. ہمارے حلقے میں موبائل کوریج ہی نہیں ہے سر, موبائل کوریج نہیں ہے, اور ہے بھی 3G 4G کے نام پہ ایک مذاق ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ جب میں حلقے میں جاتی ہوں کہ یہ تو فون پہ یہ اس کو ساتھ ہم رابطہ نہیں کر سکتے. وہاں پر جو یونیورسل سروس فنڈ ہے وہ کھا پی لیا جاتا ہے, اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے یہ جو. اور جو وہاں پر بلینک ریجنز ہیں اس میں موبائل سروس کا میں مطالبہ کرتی ہوں. اور تیسری چیز یہ ہے جناب, اور میں یہاں پر موبائل سے بات یہ کرنا چاہوں گی, جو آن لائن کلاسز ہو رہی تھی, ہمارے اسٹوڈنٹس 80% خوانگی ہے میرے علاقے میں, ہمارے اسٹوڈنٹس نے کتنا انہوں نے لوز کیا کیونکہ وہاں پر کوریج نہیں تھی آن لائن. ظفروال تحصیل کی سڑکوں پہ لگتا ہے کہ بم پھاڑے گئے. گاڑی آپ چلائیں نا تو اس طرح گاڑی مڑتی ہے, ایک طرف یوں ہوتا ہے اور ایک طرف یوں ہوتا ہے, جیسے کہ کوئی سرکس میں گاڑی چلائی جا رہی ہو. اناج بازار تک نہیں لے کے جا سکتے. بارش ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کرفیو لگ گیا, لوگ اپنے گھروں میں سے نہیں نکل سکتے. اور وابڈا کھمبے نہیں لگاتا. کیوں؟ مجھ سے زیادہ تو آپ کو پتا ہے. وابڈا کھمبے ایسے نہیں لگاتا کہ لگاؤ. سر 1 منٹ سر, پلیز 1 منٹ, میں اپنے حلقے کی بات کر رہی ہوں. وابڈا کھمبے لگانے کیوں نہیں دیتا؟ آپ بانس کے اوپر جب کھمبا لگاتے ہیں تو وابڈا آ کے آپ سے بھتا لیتا ہے کہ آپ نے غیر قانونی کام کیا ہوا ہے. تو وابڈا کے وہاں پر کھمبے لگنے چاہیے, میرے حلقے میں وابڈا کے کھمبے لینے چاہیے, اور یہ بھتا خوری ختم ہونی چاہیے وابڈا والوں کی. اور یہ جناب اسی سلسلے میں یہ جو ہم بنا لیتے ہیں کھمبے, اس میں کتنی جانیں ضائع ہوتی ہیں اور کروڑوں کے ہمارے مویشیوں کا ہمارا نقصان ہوتا ہے. اور سر یہ دیکھیے وہاں پر 80% خواندگی ہے, عورتوں کی یونیورسٹی نہیں ہے, ہمارے ہسپتالوں میں CT اسکین مشینز نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, اتنا لوڈ یہ ہے. اور کروڑوں کا جو بجٹ آپ دے رہے ہیں نا پنجاب میں ایجوکیشن کا, ہمارے اسکولوں میں 25 بچے سے زیادہ بچہ نہیں, کیونکہ معیار تعلیم نہیں ہے. اور میں سر آخر میں یہ کہنا چاہوں گی, میں اس ارکان میں ان 9 عورتوں میں سے ہوں جو منتخب ہو کے آئی ہیں, اور میرا پورا حق بنتا ہے کہ آپ میرے حلقے میں یہ سہولیات فراہم کریں. آپ کو پتہ ہے کہ جب خواتین یہاں پر الیکٹ ہو کے آتی ہیں تو وہ آپ کی روبوٹ کی کہانیاں نہیں سننے کے لیے آتی ہیں, وہ اپنے عوام کے مسئلے حل کرنے کے لیے آتی ہیں. تھینک یو. جی محترم جناب ناصر خان موسیٰ زئی صاحب.